گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے مترادف الفاظ. اس سے پہلے ہم نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا متضاد الفاظ. متضاد الفاظ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنی دیتے ہوں اسے متضاد کہتے ہیں. جس طرح سے انگلش میں اینٹونیمس ہوتا ہے، سینونیمس ہوتا ہے. اور آج کا جو کلاس ہے وہ ہے مترادف الفاظ یعنی سینونیمس. کہتے ہیں بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کے الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں جو دو لفظ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں غور و فکر سے کام کرو. تو غور اور فکر یہ دونوں کے جو معنی ہیں اور مفہوم ہیں یہ ایک ہی ہے. جس طرح مندرجہ ذیل جو جملے دیے ہوں اس پہ غور کیجیے آپ. ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری. جن الفاظ کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس پہ غور کرو. عیش و آرام، تو عیش اور آرام دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں. دونوں کے جو معنی اور مفہوم ہیں ایک ہی ہے. اسی طرح سے ہے اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپس میں یونٹی ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، تو اتحاد اور اتفاق یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں. یعنی ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ ہیں دونوں ہی. اتفاق کا معنی بھی سہمتی اور اتحاد کا معنی بھی سہمتی. یعنی اتحاد اور اتفاق یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے اور جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہیں، جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو وہ جملے جو آپ اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ سننے میں خوبصورت معلوم ہوگا. جیسے اتحاد و اتفاق ہی سے قوم میں ترقی کرتی ہے. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد سے قوم ترقی کرتی ہے تو دونوں میں بہت فرق ہے اور دونوں کی جو آوازیں ہیں سننے میں وہ کافی الگ الگ معلوم ہوتی ہے. تو پھر تیسرا جملہ ہے ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. یعنی ایسا میرے خواب میں بھی نہیں تھا. لیکن جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جملے میں تھوڑا زور دینے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ دو ایسے الفاظ کو استعمال کیا ایک ساتھ جس کے معنی ایک ہیں. یعنی ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد چوتھا جو سینٹنس ہے وہ ہے میل ملاپ، خلوص اور ہمدردی انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتا ہے، ایک ساتھ رہتا ہے اور خلوص صحیح دل سے، تو ہمدردی اور انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ جو شخص ملنسار ہو وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان اخلاق کا اچھا ہے، کردار کا اچھا ہے. تو میل ملاپ یہ دونوں سینونیم سے ایک دوسرے کا. اگر یہ پوچھا جائے کہ میل کا مترادف لفظ کون ہوگا تو آپ لکھنا ملاپ. اگر ہم نے یہ سوالات پوچھیں کہ عیش کا مترادف لفظ کیا ہے تو آرام. اسی طرح سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اتحاد کا مترادف کیا ہے تو اتفاق. انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس جملے میں بھی غور کیجئے، یہ جو الفاظ ہے بڑھ چڑھ کر، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. یعنی جملے کو خوبصورت بنایا زور دینے کے لیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یعنی سب لگ بھیر کر کے اچھے سے ایک دم خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. زیادہ سے زیادہ لوگ نے مقابلے میں حصہ لیا اور سب کے اندر امنگ تھی کہ میں بھی حصہ لوں کسی گیم میں، کسی اسپیچ کمپٹیشن میں. کہتے ہیں کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملے میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، انہیں مترادف کہتے ہیں. مترادف کا معنی ہوتا ہے ہم معنی لفظ، ایسا لفظ جو ایک دوسرے کے معنی جو ہے ایک جیسے ہوں، یا ایسا لفظ جو جس کے معنی ایک ہی طرح کے ہوں. یا پھر آسان سا لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم معنی لفظ کو مترادف کہتے ہیں. جیسے اتحاد و اتفاق، خواب و خیال، میل ملاپ، بڑھ چڑھ،
یہ سب ایک جیسے ہیں. وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک میں جو آپ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اسے آپ اپنے کاپی میں نوٹ کرو اس کی تعریف میں کہ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. اور مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں. جیسے خوف و ڈر یا شبنم اور اوس ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ڈر اور خوف کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں. شبنم اور اوس ایک ساتھ کسی بھی جملے میں نہیں ہوتا, الگ الگ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ شبنم کا مترادف کیا ہوگا تو اوس ہوگا. اگر یہ پوچھا جائے کہ خوف کا مترادف کیا ہوگا تو ڈر ہوگا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ مترادف ایک ہی جملے میں استعمال ہو جائے.